بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت کے حوالہ سے چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو میری آخر تک دیکھنی ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک بچانا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے حقدار ہیں۔ تو دوستو، بزرگو، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت کی ہے کہ جس میں پوری صورت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے پیارے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کہ اے محبوب، بے شک اساں توانوں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیاں نے۔ بھائی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا۔ یعنی کہ دوسرے نبیاں نو اللہ رب العالمین نے مختلف تعداد دے برابر، مختلف تعداد دے نال معجزے عطا فرمائے، لیکن جدوں میرے تے تواڈے آقا دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے میرے اور تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے شمار خوبیاں، بلکہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن مبارکاں تک میرے آقا سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آئے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بولنا کمال، میرے نبی دا دیکھنا کمال، میرے نبی دے زلف دے ولیل دے زلف دے جڑے وال نے او با کمال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کھانا با کمال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت واسطے رو رو کے دعاواں کرنیاں با کمال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو با کمال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بدعا دا چہرہ با کمال، یعنی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ مدینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے نا نوازا اپنی رحمتوں کے ساتھ، بلکہ سراپا رحمت بن کر میرے آقا تشریف لائے۔ تو اس کے حوالہ سے کافی گفتگو آگے میں لے جا سکتا ہوں، لیکن اسی پر اتفاق کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ نماز اور قربانی کے حکم سے پہلے میرے آقا کی تعریف فرمائی ہے۔ خدا کی سنت ہے جب بھی آپ کوئی بھی عبادت کرنے لگیں تو میرے آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ وہ درود جس مجلس سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، سنیے گا، اللہ پاک کا طرز تکلم دیکھیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا حکم بیان کرنے سے پہلے اپنے نبی کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اے سونیا، اساں تینوں بے شمار خوبیاں دتیاں نے، اے سونیا اساں خیر کثیر عطا کیتا ہے، اے میرے پیارے لاجپال نبی، اساں تینوں حوض کوثر عطا کیتا ہے، اساں تینوں با کمال خوبیاں عطا فرمائیاں نے۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فصل لربک وانحر، اور تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو۔ اتوں یہ بھی گل ثابت ہو گئی، نماز جدوں بھی پڑھنی ہے دل وچ نیت یہ ہوئے میرا اللہ راضی ہو جائے۔
دنیا والے کدے کسے تے راضی ہوئے نہیں. دنیا والے ہمیشہ اسے بندے تے راضی ہون گے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرن گے. تو جو عمال بھی آپ کریں آپ کی دل کی نیت یہ ہو کہ دنیا نہ دیکھے, دنیا کہے کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, یہ بات نہیں. آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے اللہ راضی ہو جائے یا میرا محبوب کملی والا میرے تے راضی ہو جائے. تو میرے دوستو بزرگو, اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب تسی نماز میرے واسطے نماز پڑھو, فرمایا تسی قربانی کرو. پتہ چلیا کہ نماز پڑھنی ہے اللہ دی رضا واسطے, قربانی کرنی ہے اللہ دی رضا واسطے. اللہ اگے اپنے پیارے لاجپال نبی نو کی ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا ان شانک هو الابتر, بے شک جیڑا تہاڈا دشمن ہے نا وہی ہر خیر تو محروم ہی رہے گا. سونیا ہر خیر تو محروم ہی رہے گا جڑا تہاڈا دشمن ہے. تو دوستو بزرگو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا بہترین ذریعہ اے وے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھاں نو ٹھنڈک بچائی جائے, نماز پڑھی جائے. اگر اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا تانوں کہ تسی قربانی ادا کرو دوستو, قربانی کرنا واجب ہے اور نسے کتی تو بھی ثابت ہے دوستو. اللہ حکم دے رہا اپنے پیارے لاجپال نبی نو, تو جیڑے کام میرے آقا نے کیتے نے اگر وہی کام اسی کران گے تو پھر کی بنے گا, پھر بنے گی سنت. تو جڑا سنت ادا کرے گا, میرے آقا نے فرمایا جن نے میری سنت نہ پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا, جڑا میرے نال پیار کرے گا میں او دا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ لے کے جاواں گا. تو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے وچ اس گل نو وضاحت کیتی, اے محبوب اساں بے شمار تینوں خوبیاں عطا کیتیاں نے, تو ساڈے واسطے نماز پڑھ, ساڈے واسطے قربانی کر. جیڑا تیرا دشمن ہے نا وہ بے نام و نشان ہی رہے گا, وہ بے نام و نشان ہی رہے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے. صحابہ نے عرض کیا کیا بھیڑ کے بال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل کے بار کے ہر سود کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے رستے میں ایک خوبصورت فربا جانور کو, اچھے جانور کو اللہ کے رستے میں لٹاتے ہو تو اس کا خون کا قطرہ زمین سے پہلے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. فرمایا یہ پول صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی, لہٰذا اپنا جانور خوبصورت ہو, اور خوبصورت جانور کے اوپر تم قیامت کے دن بیٹھ کر جنت میں داخل ہوگے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کرنے والے کی فضیلت ہے, یہ قربانی کرنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ جانور جو ہے اپنے سر کے ساتھ, اپنے پاؤں کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے تیری رضا کی خاطر مجھ کو ذبح کیا تھا, اللہ کریم اس کی نیکی کو قبول کر لے. اللہ وہ نیکی قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کرے گا. تو دوستو اللہ کریم میرا پڑھنا آپ احباب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.